صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ اتر پردیش میں مدارس کے سروے کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ نے ہفتہ واری چھٹی جمعہ کے بجائے اتوار کو رکھنے پر میٹنگ بلائی اور اس پر غور و خوض کیا۔ امید ہے کہ اب اعلان بھی ہو جائے کہ اتر پردیش کے مدارس میں جمعہ کو نہیں بلکہ اتوار کو چھٹی ہوا کرے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے تو اس میں صوبائی حکومت کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل، اشارہ اور ارادہ تو کار فرما ہوگا ہی۔ اس کے پیچھے سرکار کی کیا سوچ ہو سکتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ سرکاری فیصلہ ہو اور سرکار بھی بھاجپا کی ہو تو اس میں کرونولوجی تو ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت غور کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے کہ جمعہ کے بجائے اتوار کو چھٹی کرنے میں کیا فائدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لوجک اور فائدے سے خالی ہے۔ اس میں کیا فوائد ہیں ان کو اگر شمار کیا جائے تو کئی گودی میڈیا چینلز کے کئی پروگرام کم پڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، گودی میڈیا پر ہی آپ کو ایسے فیصلوں کے لوجک سننے کو ملیں گے، اس لیے کہ سرکار کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپے ہوئے منفعت بخش رازوں کا پتہ تو انہی گودی میڈیا چینلز کے ذریعے چلتا ہے۔ ہم نے بہت غور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جمعہ کے بجائے اتوار کو چھٹی رکھنے پر مدرسوں میں پڑھائی زیادہ ہوا کرے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتوار کو چھٹی رکھنے پر مدرسہ بورڈ کے اساتذہ کی رکی ہوئی تنخواہیں جلد مل جایا کریں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتوار کو چھٹی رکھنے پر مدرسہ بورڈ میں لاکھوں نئی بحالیاں شروع ہو جائیں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتوار کو چھٹی رکھنے پر مسلم سماج کو راشن زیادہ مل جائے گا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو پھر بے وجہ کے اس موضوع کو شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری سمجھ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا کہ یوگی سرکار مسلم سماج کو خواہ مخواہ کے مدعوں میں الجھا کر پریشان کرنا چاہتی ہے اور ایسے فرمان جاری کر کے اصل مدعوں سے آنکھ چرانا چاہتی ہے۔ یوگی سرکار نے اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے بھلائی کے کتنے کام کیے ہیں، انہیں کتنا روزگار دیا ہے، ان کی تعلیمی حیثیت کو کتنا بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، یوگی سرکار کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ تو صرف ایسے شوشے ایجاد کرنے میں ماہر ہے جس سے مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت پر مجبور کیا جائے، انہیں سڑکوں پر آنے کے لیے اکسایا جائے، ہندو برادران کو یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھو ہماری سرکار میں ہم نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کبھی مسلم ناموں والے شہروں کے نام بدل کر، کبھی لو جہاد کا مدعا اٹھا کر، کبھی تبدیلی مذہب کا قانون لا کر اور کبھی مدرسوں کا سروے کروا کر، اور اب تازہ شوشہ یہ ہے کہ مدرسوں میں چھٹی جمعہ کو نہ ہو کر اتوار کو ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، کچھ مہینے پہلے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے مدارس کے سروے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ بہت سی مخالفتوں کے باوجود یہ سروے ہوا اور مکمل ہوا، جس میں ایک ہندی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 8,496 مدرسے غیر تسلیم شدہ پائے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں۔ غیر تسلیم شدہ ہونا الگ بات ہے اور غیر قانونی ہونا الگ۔ جتنے پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کو سرکار سے کوئی ایڈ نہیں ملتا، وہ بھی بھارت کے آئین کے مطابق اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور قانون کے مطابق ہی ہیں، لیکن آپ کو گودی میڈیا چینلوں پر چیختے ہوئے اور بیکار کے مدعوں پر بحث کرتے ہوئے اینکر ایسا باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ گویا ملک میں غیر تسلیم شدہ ادارہ قائم کرنا کوئی گناہ ہو۔ یہی ان گودی میڈیا چینلوں کو سکھایا جاتا ہے کہ نفرت پھیلاؤ، کسی کمیونٹی کو ڈراؤ، کہیں جھوٹ کو سچ بناؤ، کہیں سچ میں جھوٹ ملاؤ، اور اس کے علاوہ تو ان زرخرید صحافیوں کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ناظرین، گزشتہ مہینے یعنی نومبر 2022 میں ہی مدرسہ سروے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ ریاستی حکومت نے تمام اضلاع کی رپورٹیں حاصل کر لی ہیں۔ سروے سے قبل جیسا کہ کچھ شدت پسند تنظیموں کی طرف سے اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے اور بے تکے تبصرے کیے جا رہے تھے کہ ان مدرسوں میں ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان میں ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، نہ جانے کیسا ہوتا ہے، مدرسوں کے سروے میں ایسا ویسا کسی کو کچھ نہیں ملا۔ ہزاروں مدارس میں سروے ٹیم پہنچی، کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ تمام مدرسوں والوں نے ان کا استقبال کیا، سروے ٹیم کا تعاون کیا اور انہیں اپنے یہاں کا پورا نظام بتایا۔ بہت سے ادھیکاریوں نے مدرسوں کی تعلیمی خدمات کی تعریف بھی کی۔
सर्वे में बुनियादी तौर पर ये मालूम करने की कोशिश की गई कि मदारिस की आमदनी के ज़राए क्या हैं, उसके अलावा इमारत, पानी, फर्नीचर, बिजली और बैतुल खला के क्या इंतज़ामात हैं और कौन सी तंजीम इसे चलाती है। इसके अलावा शनाख्त की हैसियत, तलबा की तादाद और उनके हिफाजती इंतज़ामात, निसाब और पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद जैसे मुख्तलिफ निकात पर मालूमात हासिल की गई। अब जब मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिर एक शोशा छोड़ा गया है इतवार की छुट्टी का। हमारे यहाँ जुमा की छुट्टी सिर्फ मुस्तहब का दर्जा रखती है। सरकार अगर इतवार की छुट्टी को लाजमी करार दे देगी तो मुसलमानों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ख़ासकर मसलिहत पसंद मुसलमानों को तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह तबसरा पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को फ़ाल कर दीजिए। शुक्रिया। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।